السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، بہت اہم مقصد کے لیے ہم نے یہ یوٹیوب چینل کی بنیاد رکھی ہے۔ آپ سے پہلی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے معاون بنیں۔ دیکھیے، معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا طبقہ جادو جنات سحر آسیب کے تکلیفوں سے پریشان ہے۔ صحیح رہبری، صحیح رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے یہ لوگ باباؤں، پنڈتوں، مہاراجوں کے چکر میں پڑ کر اپنا مال ہی نہیں بلکہ اپنے ایمان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ بس یہی بے قراری کو لے کر الحمدللہ ثم الحمدللہ کافی دنوں سے ہم واٹس ایپ کے ذریعے سے محنت کر رہے تھے۔ 20,000 سے زائد افراد الحمدللہ ہم سے جڑے اور ہمارے اس نظام کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے، کروڑوں فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی خدمت عقائد کے لائن سے اس زاویے سے ہم سے لے رہا ہے۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ عزیز دوستوں، جادو جنات یہ ایک حقیقت ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ غلطی پر ہے۔ اس کی بہت بڑی تفصیل ہے، ہم تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ جن پر جادو جنات کا اثر و سایہ ہو جاتا ہے اس کی کچھ علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اور وہ نشانیوں کا اگر آپ پر اظہار ہو رہا ہے اور وہ نشانیاں آپ کو اپنے آپ میں دیکھنے کو مل رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ بھی جادو جنات سے متاثر ہے۔ اگر وہ علامتیں اور نشانی نہیں ہے تو پھر کسی بابا اور کسی عامل کے کہنے پر خامخواہ آپ الجھنوں کا شکار نہ ہو، چونکہ پیسوں کو ایٹھنے کی غرض سے بہت سے لوگ غلط باتیں کر دیتے ہیں اور مشکلات میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر گھر بندش کے نام پر، دکان بندش کے نام پر اور اتاروں کے نام پر بڑی بڑی رقم لے کر کے خود کو بھی اور اپنی آخرت کو وہ برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایسے کاموں سے حفاظت فرمائے۔ عزیز دوستوں، جن پر جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں اس کی کچھ نشانی ہوتی ہے۔ ایک نشانی یہ ہے کہ جو متاثر ہوتے ہیں، جو مریض پر سحر جادو ہو جاتا ہے تو وہ ہمیشہ بے قرار رہتے ہیں، یعنی ان کو ہمیشہ گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے، سکون حاصل نہیں ہوتا، جہاں بھی جاتے بے قرار رہتے ہیں۔ ایک بڑی علامت اس کی یہ ہے، رات کو نیند ان کو نہیں آتی ہے، ان کے آنکھوں کے اندر سکون نہیں رہتا ہے، یعنی راتوں میں بھی نیند ان کی اجڑ کے رہ جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے چہروں کے اوپر سے رونق ختم ہو جاتی ہے، یعنی جو نورانی چہرے ہوتے ہیں یا پھر جن چہروں سے نمکداری ہوتی ہے تو وہ چہروں پہ ان کے وہ چیز باقی نہیں رہتی۔ یہ بھی اس کی ایک علامت ہوتی ہے۔ خصوصاً جادو جنات کے اثر والوں کے آنکھوں کے نیچے یہ جگہ ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ کالی پڑ جاتی ہے، اور بعض دفعہ چہرہ پیلا بھی ہونا شروع ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جن پر جادو جنات کے اثرات ہو جاتے ہیں ان کے سامنے قرآن کریم کی کوئی بھی آیتوں کی آپ تلاوت کریں، ان کی بے قراری میں، گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی بہت بڑی علامت ہے۔ خصوصاً جو آیت شفا ہے جس کو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے منزل کے نام پر مرتب کیا ہے، یہ منزل والی آیتوں کی اگر ان کے سامنے تلاوت ہوتی ہے تو ان کی کیفیت بھی بدلتی ہے، وہ کچھ کا کچھ بکنے بھی لگ جاتے ہیں اور وہ اپنا ہوش حواس بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر عجیب و غریب کیفیات آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کی ایک بڑی نشانی ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ دور بیٹھ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ان پر جادو ہو گیا، ان پر سحر ہو گیا۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ 99% ہماری تحقیق کے مطابق ان کی وہ باتیں غلط ثابت ہوتی۔ سب سے صحیح جو تشخیص کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو سامنے بٹھایا جائے، اس پر قرآن کریم کی آیت دم کی جائے، پھر اس کے بعد خود بخود وہ سحر اور جادو جنات کا اظہار ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے مدلل اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر جو ہم کو طریقہ ملا ہے وہ یہی طریقہ ہے۔ ہمارے بزرگ اور اسلاف نے اسی طریقہ کار سے امت کی خدمت اور رہبری کی ہے، اور اسی کو ہم بہت اہم اور ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو طریقے ہیں اگرچہ کہ وہ مفید ہو لیکن ہم اس کو مدلل نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ اس پر بڑی محنت کی ہے، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ساری باتیں اس کم وقت کے ویڈیو میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ آپ کا ہمارا رابطہ رہے گا، آپ ہمارے ویڈیو دیکھتے رہے، آپ کو بار بار ہم قسم قسم کی باتیں اور اس لائن کی جو کچھ بھی رہنمائی و رہبری ہے پیش کرتے رہیں گے۔ جادو جنات کی ایک علامت تو ہم نے بتا دی ہے،
اب دوسری علامت اس کی یہ ہے کہ وہ کھانا جب بھی کھاتا ہے اس کا پیٹ بھرا ہوا سا محسوس نہیں ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ بھوک طاری رہتی ہے، اور کھاتا ہے صحت کے لیے لیکن وہ کتنا بھی کھاوے تو سکڑ کے رہ جاتا ہے، اس کے اندر کمزوری سی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک علامت اس کی یہ بھی ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ بدن کے کسی حصے میں خوب شدت کی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہے، اور باوجود ڈاکٹروں کو بتانے کے بعد، MRI رپورٹیں نکالنے کے بعد بھی وہ تمام چیزیں ظاہر نہیں ہوتی ہے، درد تو ہوتے رہتا ہے، ڈاکٹر اس بیماری کا پتہ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ اس پر جادو یا جنات کی کوئی اثرات ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ تکلیف ہے۔ خصوصاً اماس اور پونم ان دنوں کے اندر جو سحر جادو سے متاثر فرد ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ بے قراری ان دنوں کے اندر ہوتی ہے، یہ بھی اس کی ایک علامت ہوتی ہے۔ ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی سوئی یا کانٹے چبھو رہا ہے اور اس کی چبھن کی جو تکلیف ہوتی ہے تو مریض کو بعض دفعہ ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کو سوئی چبھو رہا ہے، کبھی پیر میں، کبھی ہاتھ میں، کبھی سر پر، کبھی پورے بدن کے اوپر اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں پر جب جادو ہوتا ہے تو پیٹ کے اندر بھی ان کی تکلیفیں شروع ہوتی ہے، بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور باوجود علاج کے اس کا علاج نہیں ہوتا، یہ بھی ایک علامت جادو اور سحر کی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اور بھی کئی علامتیں ہیں، تو ہم نے جب بھی اپنے آپ کو اس طرح کی ہر چیزوں کے اندر اگر دیکھ لیے اور ایسی علامتیں کا اظہار اگر ہمارے پہ ہو رہا ہے تو فوراً کسی مدلل عالم دین کے پاس پہنچنا چاہیے، ورنہ معاشرے میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کو 2 رکعت نماز ڈھنگ سے نہیں آتی، کلمہ پڑھنا نہیں آتا، اور وہ لوگ علاج کرنے بیٹھے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، خصوصاً جو لوگ شریعت اور سنت کے پابند ہیں۔ ہاں، جو لوگ شریعت اور سنت کے پابند ہیں انہی سے اپنا علاج کرانا چاہیے۔ داڑھی کٹے ہوئی ہے، سر پر ٹوپی نہیں ہے، لباس اسلامی نہیں ہے، اور نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے۔ اس میں آپ کے مال کی بھی بربادی ہوگی اور آپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑے گا۔ انشاءاللہ ہم بہت اہم مقصد کے لیے یہ نظام چینل کو شروع کیے ہیں، آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ نے اب تک کے ضرور ہمارا اس چینل کو سبسکرائب کر چکے ہوگے، لہٰذا آئندہ ہم مزید اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔